سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات چل رہی تھی اس سبارہ کے تعلق سے کہ اس سبارہ میں کتنی صورتیں جائز تھیں، تو اس میں بیان کی گئی کتنی صورتیں تھیں؟ دو صورتیں جائزی تھیں کہ اس سبارہ اصل میں سب سے پہلے تھا استبارہ، تا تھی تو سواد اور تا، تو تا اور تو ہم نے سب سے پہلے تا کو بدلا طا سے، کیونکہ تا اور طا قریب المخرج ہیں، تو ہو گیا استبارہ۔ ایک تو صورت اگر ہم اسی کو نکال لیں تو یہ پکے ادغام کی ہو جاتی ہے۔ اب سواد اور تا جو بن گئے، اب ہم نے طا اور سواد صفت استعلا میں دونوں برابر ہو گئے، اس کے بعد ہم نے طا کو سواد سے بدلا، اور سواد سے بدلا تو دو حرف ایک جنس کے ہو گئے، تو ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو بن گیا استبارہ، ہے نہیں؟ وَنَحْوُ استبارہ يَجُوزُ فِي استبارہ، اور استبارہ اس میں استبارہ بھی جائز ہے، لأن الصاد والطاء من المستعلیۃ المطبقہ، اس لیے کہ سواد اور تا مستعلیہ مطبقہ میں سے، اور اس کے حروف سواد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف ہیں۔ الاربعۃ الاولیٰ مستعلیہ، پہلے والے چار جو ہیں وہ مستعلیہ مطبقہ ہیں، والثلاثۃ الاخیرہ، اور آخر والے جو ہیں صرف وہ تین جو ہیں وہ صرف مستعلیہ ہیں۔ والتاء من المنخفضہ، اور تا جو ہے کس میں سے ہے؟ تو اب ڈائریکٹ تا کو جو ہے نہیں بدل سکتے، کس سے؟ سواد سے، اس لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ تا کو طا سے بدلیں گے۔ فجعل الطاء طاء، تو تا کو بنا لیا گیا طا، لمباعدۃ بینہما، ان دونوں کے درمیان دوری ہونے کی وجہ سے، یعنی کس کے؟ صفت استعلاء کے اعتبار سے تو دوری ہے۔ وقرب الطاء من الطاء فی المخرج، اور تا کے قریب ہونے کی وجہ سے، تا سے قریب ہونے کی وجہ سے مخرج میں، تو تا کو تا بنا دیا گیا، فصارا استبارہ، تو کیا ہو گیا؟ کما فی ستن، جیسا کہ ستن میں، یہ ستن لا کر کے مثال یہاں یہ دی اس بارے میں کہ کیسے کر کے یہاں پر بدلا گیا، کیوں؟ جیسے کہ ستن میں کہ اس کی اصل سدسن ہے، اب اس کو ستن کیسے بنایا گیا؟ فجعل السین والدال تاء، تو سین اور دال کو تا بنا دیا گیا، پہلے لقرب السین من الطاء فی المحموسہ، سین کے تا سے قریب ہونے کی وجہ سے محموسہ میں، پہلے لاسٹ والی سین کو جو بنا دیا گیا تا، وہ اس اعتبار سے کہ سین سے وہ قریب ہے محموسہ ہونے میں، تو لاسٹ والی تا بن گئی، سین بن گئی تا، اور بیچ میں جو بچی دال، والتاء من الدال، اور تا کو تا جو ہے قریب ہے دال سے، فی المخرج، مخرج میں، تو اب کیا ہو گیا؟ دال کو بدل دیا گیا تا سے مخرج کے اعتبار سے، اب تو بن گیا ستن، پھر دو حرف ایک جنس کے واقع ہوئے، ثم ادغم فصار ستن، تو پھر ادغام کر دیا گیا تو ستن ہو گیا۔ ثم یجوز لک الادغام، یہ استبارہ بتایا آپ کے سامنے، اب دوسری صورت اس کی بتا رہے ہیں، ثم یجوز لک الادغام، پھر ادغام بھی جائز آپ کے لیے، بجعل الطاء صادا، طا کو صاد بنا کر، نظرا الی اتحادہما، ان دونوں کے اتحاد کی طرف نظر کرتے ہوئے، فی الاستعلائیۃ، صفت استعلاء میں، کہ یہ کیا ہیں؟ سواد اور طا کیا ہیں؟ صفت استعلاء میں برابر ہیں۔ نحو الصبر، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ الصبر۔ وَيَجُوزُ الْبَيَانُ لِعَدْمِ الْجِنْسِيَّةِ فِي الذَّاتِ، اور بیان بھی جائز ہے، یعنی فک ادغام بھی جائز ہے، کیونکہ ذات میں جنسیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ ارے بھائی سواد الگ جنس کا ہے اور طا جو ہے وہ الگ جنس کی ہے، تو اس لیے بیان بھی جائز ہے جنسیت نہ ہونے کی وجہ سے ذات میں، کیونکہ یہ دونوں لأنہما حرفان مختلفان، کیونکہ یہ دونوں کیا ہیں؟ کون؟
سواد اور طوا دو مختلف حرف ہیں تو ادغام جائز نہیں، بغیر ادغام کے چھوڑ سکتے ہیں. یہ ہو گیا. وَنَحْوُ إِذْ ضَرَبَ، اور اِذْ ضَرَبَ مِثْلُ إِذْ صَبَرَ. اِذْ ضَرَبَ کس کی طرح ہے؟ اِذْ صَبَرَ کی طرح ہے. اور اس میں بھی دو صورتیں جائز ہیں، اس میں بھی دو صورتیں ہیں. یعنی یجوز فی اِذْ ضَرَبَ، اور اسی میں اِذْ ضَرَبَ بھی جائز ہے اور اِذْ طَرَبَ بھی جائز ہے. اِذْ طَرَبَ اچھا اوپر میں جو آیا وہاں پر بھی یہی چیز ہوگی کہ آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے، بیچ میں چھوٹ گیا نا. وَلَا يَجُوزُ لَكَ الْإِدْغَامُ بِجَعْلِ الصَّادِ طَاءً، اور جائز نہیں ادغام کرنا صاد کو تا بنا کر. یہ تو وجہ بیان کر دی تھی نا کہ جائز نہیں ہے کہ آپ کو ادغام کرنا صاد کو تا بنا کر لازم صاد ہی، کیونکہ صاد کے صفت امتداد میں بڑا ہونے کی وجہ سے. یعنی آنی لا یقال، یعنی یا نہیں کہا جا سکتا اتبارا. یعنی کہنا چاہ رہا ہے، اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ نے اس تبارہ سے اس طبارہ بنایا اور پھر طا کو سواد سے بدل کر کے سواد کے ساتھ میں ادغام کیا، استبارہ کیا، تو صفت استعلا آپ نے وجہ بیان کی. تو ایسی ہم کہتے ہیں کہ آپ سواد کو طا سے بدل کر طا کا تا میں ادغام کر دیجیے، کیونکہ وہاں دونوں جب برابر ہیں تو ایک کو دوسرے میں ادغام کرو، ادھر کا ادھر کرو. سواد کو سواد میں ادغام کر رہے ہیں طا کا، تو طا کا بھی ادغام کرو سواد میں. صحیح ہے نہیں؟ طا کا ادغام کر رہے ہیں سواد میں استبارہ بنا رہے ہیں، ایسی سواد کا ادغام کرے طا میں تو استبارہ بنانا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سواد جو ہے صفت امتداد میں طا سے بڑا ہے، اور سواد کو ہم طا میں ادغام کر دیں گے تو لازم یہ آئے گا کہ بڑا پیالہ. تو اتبارہ وَنَحْوُ إِذْ ضَرَبَ مِثْلُ إِذْ ضَرَبَ وَيَجُوزُ الْبَيَانُ لِعَدْمِ الْجِنسِيَّةِ، اور بیان بھی جائز ہے جنسیت نہ ہونے کی وجہ سے ذات میں. وَنَحْوُ إِذْ ضَرَبَ مِثْلُ إِذْ صَبَرَ، اور إِذْ ضَرَبَ إِذْ صَبَرَ کی مثل ہے. وَنَحْوُ إِذْ ضَرَبَ إِذْ صَبَرَ کی مثل ہے. یعنی یجوز فی إِذْ ضَرَبَ، اس میں إِذْ ضَرَبَ بھی جائز ہے اور إِذْ طَرَبَ بھی جائز ہے. تو سب سے پہلے إِذْ ضَرَبَ اصل میں إِذْ طَرَبَ تھا، تا تھی، اِذْ طَرَبَ تھا. تو تا اور طا قریب المخرج ہونے کی وجہ سے تا کو طا سے بدل دیا، اور پھر ضاد اور تا صفت استعلا میں دونوں جمع ہو گئے. پھر اس کے بعد تا کو ضاد سے بدل دیا اور ضاد کا داد میں ادغام کر دیا تو إِذْ ضَرَبَ ہو گیا. اور إِذْ طَرَبَ بھی جائز ہے. إِذْ طَرَبَ اصل میں إِذْ طَرَبَ تھا تو تا کو طا سے بدل دیا اور فکی ادغام کے ساتھ چھوڑ دیا. ولا یجوز إِذْ طَرَبَ، اور إِذْ طَرَبَ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ إِذْ طَرَبَ اگر ہم بنائیں گے، یعنی وہی قاعدہ یہاں پر یہ آئے گا کہ إِذْ طَرَبَ اصل میں إِذْ طَرَبَ تھا، پہلے آپ نے تا کو طا سے بدلا اور پھر تا کا تا میں جیسے ادغام کیا تھا. تو اب ایسی قاعدہ یہاں پر بھی ہے کہ آپ نے جس طرح تا کو ضاد میں ادغام کیا تھا، اب جب دونوں استعلا میں برابر ہو گئے تو اسی طرح ضاد کا آپ تا میں ادغام کر کے إِذْ طَرَبَ کہہ دینا چاہیے. تو وہاں کہیں گے کہ یہاں پر یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسی صورت میں تا بنانے میں، کس کو ضاد کو تا بنانے میں، ایسی صورت میں جو ضاد کے لیے ایک فضیلت ہے وہ فضیلت بھی فوت ہو جائے گی، اور پھر صفت استطالت جو اس کے اندر ہے درازگی وہ بھی فوت ہو جائے گی. تو بڑا پیالہ پھر اس لیے جو ہے ولا یجوز إِذْ طَرَبَ، اور إِذْ طَرَبَ جائز نہیں ہے. وَنَحْوُ إِذْ طَلَبَ، اس میں کتنی صورتیں جائز ہیں؟ صرف ایک ہے. وَنَحْوُ إِذْ طَلَبَ يَجُوزُ فِيهِ الْإِدْغَامُ، اس میں صرف ادغام واجب ہے لِقُرْبِ الطَّاءِ مِنَ الطَّاءِ فِي الْمَخْرَجِ، تا کے مخرج میں تا سے قریب ہونے کی وجہ سے. تو إِذْ طَلَبَ اصل میں إِذْ طَلَبَ تھا، إِذْ طَلَبَ تھا، پہلے طا تھی پھر تا تھی، إِذْ طَلَبَ، پھر اس کو تا اور تا قریب المخرج ہے، لہذا تا کو طا سے بدلا اور طا کا تا میں إِذْ طَلَبَ ہو گیا. وَنَحْوُ إِذْ غَلَمَ، اس میں کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں. إِذْ غَلَمَ يَجُوزُ فِي الْإِدْغَامِ، اس میں ادغام بھی جائز ہے بِجَعْلِ الطَّاءِ ضَاءً، تا کو ضا بنا کر. یہ ظاہر میں ایسا لگ رہا ہے کہ تا کو ضا بنانا ہے، لیکن ڈائریکٹ إِذْ غَلَمَ اصل میں إِذْ طَلَمَ نہیں تھا، پہلے إِذْ غَلَمَ اصل میں إِذْ طَلَمَ تھا. تو تا اور طا قریب المخرج تھے تو اس لیے تا کو طا سے بدلا، اور پھر طا اور ضا دونوں مستعلیہ میں برابر ہوئے
اس لیے پھر تا کو زا سے بدلا اور زا کا زا میں ادغام کر دیا. تو ظاہر کے اعتبار سے لگ رہا ہے کہ اس کی یہ تھی. تو کہہ رہے ہیں اِذْ ظَلَمَ يَجُوزُ فِيهِ الْإِدْغَامُ, اس میں ادغام جائز ہے بِجَعْلِ الطَّاءِ ضَاءً, تا کو زا بنا کر. یہ کب ہے؟ پہلے اسے بنا دیا گیا ہو تا کو طا, تا کو طا بنا کر وَالظَّاءُ تَاءً, اور زا کو تا بنا کر للمساواتی بینہما فی العظم, عظم اور سورہ, عظم سورہ میں ان کی صورت بالکل برابر ہے. عظم سوری میں یعنی ان کے بڑھاؤ, ان کا جو ڈھانچہ ہے بالکل برابر ہے. عظم سوری میں ان دونوں کے مساوات ہونے کی برابر. عظم سوری میں ان کی شکل و صورت لکھنے میں اور بولنے میں بھی برابر ہیں. تو عظم سوری میں ان دونوں کے درمیان مساوات ہونے کی وجہ سے یجوز فی البیان, اس میں بیان بھی جائز ہے. اس میں وَيَجُوزُ فِي الْبَيَانِ, اس میں بیان بھی یعنی فک ادغام بھی جائز ہے. لِعَدْمِ الْجِنسِيَّةِ فِي الذَّاتِ, یعنی ذات میں ان دونوں کے درمیان جنسیت نہ, کون سے؟ ذا اور طا میں. تو تین صورتیں نکل کے آئیں, اِذْ غَلَمَ, اِذْ طَلَمَ اور اِذْ طَلَمَ. اِذْ طَلَمَ صحیح ہے نہیں؟ جس ذات میں جنسیت نہ ہونے کی وجہ سے, مثلا اِذْ غَلَمَ ایک صورت ہو گئی, اِذْ غَلَمَ, اور دوسری صورت ہوئی اِذْ طَلَمَ, تیسری صورت ہے فک ادغام کی اِذْ طَلَمَ. سمجھ آ گیا؟ وَنَعْبُ اتَّقَدَ, رہنے دبی, اتَّقَدَ, اتَّقَدَ اصل اِعْتَقَدَ, اتَّقَدَ اصل کی, اس کی اصل کیا ہے؟ اِعْتَقَدَ ہے. اب کہہ رہے ہیں یہاں پر اِعْتَقَدَ ہے, تو اس کا کہہ رہے ہیں فَجُعِلَ الْوَاءُ تَاءً, واو کو تا بنا دیا گیا کیونکہ واو تا سے قریب المخرج ہے. واو کے تا سے مخرج میں قریب ہونے کی وجہ سے, لقرب المخرج, واو کے مخرج میں تا سے قریب ہونے کی وجہ سے کیا بن گیا؟ اتقدا بن گیا. کہہ رہے ہیں لأنه ان لم تجعل التاء, کہہ رہے ہیں کہ واو کو تا کیوں بنا دیا گیا؟ اگر ہم واو کو تا نہ بناتے تو یسیر یان, تو کیا بن جاتا یہ؟ کیوں؟ لکثرتی ما قبل, اس کے ما قبل کیا ہے؟ کسرہ ہو جانے سے. اور واو ما قبل کسرہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ یا سے بدل جاتا ہے. تو کیا بن جاتا؟ ای تقدا بن جاتا. کیا بن جاتا؟ ای تقدا بن جاتا. پھر خرابی کیا تھی اس میں اگر ای تقدا بن جاتا تو؟ آپ نے تا کیوں بنا دیا؟ سمجھ آ رہا ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے واو کو تا کیوں بنا دیا؟ آپ رہنے دیتے یا ہی بنا دیتے, ای تقدا ہم پڑھ لیتے اس کو. تو کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ إِن لَمْ تُجْعَلِ التَّاءُ, تان اگر اس واو کو تا نہ بنایا جاتا یسیر یان, تو کیا ہو جاتا یہ؟ یا ہو جاتا لکثرتی ما قبل, کیونکہ ما قبل کسرہ ہونے کی وجہ سے. فَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ کون فعل, دو کون آ گیا ہے, ایک ہی کون ہونا چاہیے, دو لکھو. فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ فَحِينَئِذٍ کون الفعل مرتن یائیا, تو اس صورت میں لازم آتا کہ ایک ہی فعل کا ایک مرتبہ یائی ہونا. جیسے ای تقدا, جب ماضی پڑھتے تو ماضی معروف تو مادہ نکلتا, ارے یائیت یائی ہے, ارے تا نہ بناتے اسے اور صرف ای تقدا پڑھتے کیونکہ ما قبل کسرہ ہونے کی وجہ سے یا ہو جاتا. تو اب ایک ہی صورت میں ماضی جب معروف ہوتا تو اس کو پڑھتے فعل ہو گیا ایک ہی مرتبہ یائی ہو جاتا, اور جب اس کو مجہول بناتے تو ایک مرتبہ واوی ہو جاتا یہ فعل, او تو قیلا, اب وقدہ نکلتا. صحیح ہے نہیں؟ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ يَكُونُ الْفِعْلِ مَرَّةً یائیا, تو اسی طرح ایک فعل کا لازم آتا ہے ایک مرتبہ یائی ہونا ماضی میں, جیسے ای تقدا, وَمَرَّةً وَاوِيًّا, اور ایک ہی مرتبہ واوی ہونا لازم آتا جیسے او تقدا. جب مجہول پڑھتے تو کیا ہوتا؟ مزید یہ کہ اگر ہم اس یا کو, اسی جو ہے واو کو اگر ہم تا نہ بناتے تو ایسی صورت میں توالی کسرات لازم آتا. کیا آتا؟ ایو تقدا تھا سب سے پہلے تھا. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ واو کو آپ نے تا سے بدل دیا. کہہ رہے ہیں اگر ہم واو کو ہم تا سے نہ بدلتے تو کیا بن جاتا ہے؟ ای تقدا بن جاتا. تو ایسی صورت میں جب ماضی پڑھتے تو کیا بنتا یہ؟ ای تقدا بنتا. تو ایسی صورت میں لازم جاتا کہ شاید یہ کیا ہے ماضی معروف میں کیا بنتا یہ فعل یائی بن جاتا, اور جب اس کو مجہول پڑھتے تو یہ کیا بن جاتا فعل ایک مرتبہ واوی بن جاتا. اور اگر ہم واو کو نہیں بدلتے تا سے تو یا سے تو بدلتا ہی,
ما قبل کسرہ ہونے کی وجہ سے اب توالی کسرات لازم آتا. ایک تو حمزہ پہ کسرہ اور یا خود دو کسروں کے درمیان قائم مقام ہے, یا جو ہے غائب مقام ہے. تو کہہ رہے ہیں فَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ كَوْنُ الْفِعْلِ مَرَّةً یا تو اسی مرتبہ اسی طرح اس ایک فعل کا کسی ایک مرتبہ یائی ہونا لازم آتا جیسے اعتقدا, اور ایک مرتبہ واوی ہونا لازم آتا جیسے اعتقدا. او یلزم توالی الکسرات, یا اگر ہم واو کو یا تا سے نہ بدلتے اور ایسی چھوڑ دیتے یا رہ جاتی تو لازم کیا آتا؟ توالی کسرات, پے در پہ 3 کسرے کا جمع ہونا لازم آتا. اب کیسے لازم آتا یہ اس میں ذکر نہیں ہے, آپ کو کیا کرنا ہے بتانا ہے کیسے. ایک تو حمزہ مکسور ہے, پھر یا ہوتی اور یا کس کے 2 کسروں کے, اور کیا ہے ایک کئی کسروں کا جمع ہونا ایک ساتھ کیا ہوتا ہے ثقیل ہوا کرتا ہے. وَنَحْوُ اِتَّصَرَ اصل اِتَّصَرَ, اِتَّصَرَ اس کی اصل کیا ہے اِتَّصَرَ, اِتَّصَرَ. اب یہاں پر بھی یہی صورتیں ہیں, یہاں پر بھی توالی کسرات لازم آتا. اگر ہم یا کو تا سے نہ بدلتے تو کیا لازم آتا؟ 3 کسرے جمع ہو جاتے. وَنَحْوُ اِتَّصَرَ اس اصل اِتَّصَرَ, اور اِتَّصَرَ اس کی اصل اِتَّصَرَ ہے. فَجُعِلَ الْيَاءُ تَاءً, تو یا کو تا بنا لیا گیا. فِرَارًا تَوَالِي الْكَسْرَات, پے در پہ 3 کسروں سے عدول کرتے ہوئے, کیا کرتے ہوئے عدول کرتے ہوئے. ایک تو حمزہ مکسور, پھر یا 2 کسروں کے قائم مقام, اس لیے ہم نے یا کو کیا کر دیا تا کر دیا, اور پھر تا کا تا میں کام کر دیا. وَلَمْ يُدْغَمْ فِي مِثْلِ اِتَقَلَ, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ توالی کسرات لازم آتا ہے اور پھر ہم یا کو تا سے بدل دیتے ہیں, تو پھر اِتَقَلَ میں ادغام کیوں نہیں کیا گیا؟ صحیح ہے نہیں, یہ بھی کیا ہے اِتَقَلَ میں ادغام, یعنی یا کا جو ہے آپ نے یا کو ادغام نہیں کیا, یا کو تا بنانا چاہیے تھا اور اِتَقَلَ پڑھنا چاہیے تھا. آپ یہاں اِتَقَلَ ہی پڑھتے ہیں قاعدے کے حساب سے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اِتَّصَرَ میں جیسے یا تھی ایسی اِتَقَلَ میں بھی یا ہے, تو آپ کو یا کو تا کرنا چاہیے تھا اور تا کا تا میں پھر ادغام کر کے اِتَقَلَ پڑھنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے ہم دیکھتے ہیں اِتَقَلَ میں ادغام نہیں کیا گیا, یا کو تا بنا کر تا کا تا میں ادغام نہیں کیا گیا. ایسی کیا وجہ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں وَلَمْ يُدْغَمْ فِي مِثْلِ اِتَقَلَ, اِتَقَلَ جیسی مثالوں میں ادغام نہیں کیا گیا. لِأَنَّ الْيَاءَ لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ, اس لیے کہ یا جو ہے اس کی لازمی نہیں, اصلی نہیں ہے. یا جو ہے اس کی اصلی نہیں, ارے یہ تو خود بدل کے آئی ہے. اِتَقَلَ اصل میں اِتَقَلَ تھا, کیا تھا حمزہ متحرکہ کے بعد حمزہ ساکنہ واقع ہوا, ما قبل کی حرکت کے مطابق اسے حرف علت سے بدل دیا ہے, تو کیا تھا یہ اِتَقَلَ تھا, تو یا سے بدل گئی. تو یہ لازمی نہیں ہے, تو عارضی ہے. عارضی سے آپ اعتراض نہ کریں, ہم اسی کو بدلتے ہیں جو لازمی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے حمزہ جو ہے یہ لازمی نہیں عارضی ہے, اس کو موصلاسی میں لے کے چلے جاؤ تو وہ پھر حمزہ لوٹ کر آ جائے گا, کیا بن جائے گا اکلا بن جائے گا. لِأَنَّ الْيَاءَ وَلَمْ يُدْغَمْ فِي مِثْلِ اِتَقَلَ, اور اِتَقَلَ جیسی مثالوں میں ادغام نہیں کیا گیا. لِأَنَّ الْيَاءَ لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ, اس لیے کہ اِتَقَلَ کی یا جو ہے لازم نہیں, یعنی تصیر الیاء حمزۃ, یہ یا حمزہ ہو جاتی. اذا جعلتہ ثلاثیا, جب آپ اِتَقَلَ کو کیا بنائیں ثلاثی بنا دیں تو کیا بن جائے گا اکلا بن جائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ اس کی یا جو ہے یہ لازم نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ سے بدل کر آئی ہے. تو گویا کہ اس کی یا جو ہے یہ حمزہ تھی دراصل, اور بدلہ اس کو جاتا ہے لازم ہوتی ہے. وَمِن ثَمَّ لَا يُدْغَمُ فِي حَيَّ, اسی وجہ سے حیّ میں ادغام نہیں کیا جاتا. کیوں؟ دوسری یا میں ادغام نہیں کیا جاتا, کیوں کہ یہاں دوسری والی یا لازم نہیں ہے, کیونکہ یہ واو سے بدل جاتی ہے, کبھی حیو بن جاتا ہے, کیا ہے, اور کبھی ساقط ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ادغام نہیں کیا جاتا. کیوں؟ ایک تو پیچھے بیان کی گئے تھے یا حیو مضارع میں یا ضمہ ثقیل لازم نہ یا پر, اسی وجہ سے, کس وجہ سے, یعنی وَمِن ثَمَّ لَا يُدْغَمُ, اسی وجہ سے, یعنی مدغم کے حروف کا لازم ہونا شرط ہے, مدغم حروف کا لزوم میں سے شرط ہے. وَمِن ثَمَّ لَا يُدْغَمُ فِي حَيَّ, اسی وجہ سے حیّ میں ادغام نہیں کیا گیا. بعض لغات میں ادغام نہیں کیا, حالانکہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہیں, لیکن ادغام کی شرط فوت ہو گئی. یہاں کیا ہے شرط؟ کیونکہ آخری والی یا جو ہے وہ لازمی نہیں ہے بلکہ کیا ہے
عارضی ہے، کیونکہ یہ کبھی بدل جاتی ہے، جیسے حیو میں کبھی گر جاتی ہے، جیسے یحییٰ میں الف سے بدل جاتی ہے۔ تو پتہ چلا اب حاصل قاعدہ نکل کے آیا اس کے بارے میں، اسی یا کو بدلا جائے گا تا سے جس کی یا جو ہوگی لازمی ہوگی، لہٰذا ای تکلا سے اب اعتراض نہ کریں کہ وہاں پر بھی ای تصرہ کی طرح یا پائی جا رہی ہے تو اس کو تا سے بدلنا چاہیے تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ ای تصرہ میں یا اصلی ہے اور ای تکلا میں یا اصلی نہیں ہے بلکہ وہ عارضی ہے جو حمزہ سے بدل کر آئی ہے۔ اور اسی طرح یحییٰ میں حیّا میں دوسری والی یا کا ادغام نہیں کیا گیا، اگرچہ ادغام کی شرط کیا دو حرف ایک جنس کے پائے جا رہے ہیں، لیکن ادغام کی شرط فوت ہو گئی۔ وہ کیا ہے، دوسری یا لازمی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے کہ وہ کبھی گر جاتی ہے اور کبھی بس ایک۔ وہ ادغام اتخذا، کہہ رہے ہیں اتخذا میں ادغام کیوں کرا بھائی؟ اتخذا میں ادغام کیوں کرا؟ اتخذا مطلب اعتراض آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ اتخذا کی بھی تو اصل اتخذا تھی، آپ کے اتقالا کے قاعدے کے مطابق ای تکلا میں ادغام نہیں کیا، آپ نے کہا کہ وہاں پر حمزہ اس کی جو ہے یا اصلی نہیں ہے، تو پھر یہاں پر ای تخذا کی اصل اتخذا ای تخذا تھی، پھر اس کو کیا کرا آپ نے؟ حمزہ کو بدلا، کیا سے بدلا؟ تا سے بدلا، اور پھر تا کا تا میں ادغام کر دیا۔ تو وہاں کیوں کر دیا ہم نے؟ وہاں پر بھی تو اصل کیا تھا؟ حمزہ تھی، آپ نے پھر تا کیا، تا کا ادغام کر دیا۔ وہاں پر بھی تو قاعدہ نہیں پایا جا رہا تھا، وہاں پر بھی تو یعنی کیا سے لزوم کی جو شرط ادغام ہے یہاں پر بھی نہیں پائی جا رہی تھی، یعنی کہنا چاہیے تھا، قیاس یہ چاہ رہا تھا کہ یا جو ہے لازم نہیں ہے، تو اسی طرح آپ نے جواب یہ ہے کہ یہاں پر کیوں کر دیا آپ نے؟ یہاں پر اتخذا میں کیوں کر دیا کہ یا اتخذا میں لازمی نہیں ہے، یعنی اتخذا کے اصل آپ سب سے پہلے بنائیں ای اتخذا تھا، پھر ای تخذا میں پھر حمزہ کو یا سے بدلا، ای تخذا ہو گیا۔ اب یہاں پر بھی یا اصلی نہیں ہے بلکہ یہاں پر بھی یا عارضی ہے، کیونکہ یہ حمزہ سے بدل کر آئی ہے، کیونکہ اس کو اگر ثلاثی میں لے جائیں تو اخذا بنے گا، اخذا میں حمزہ ہے یا نہیں ہے، تو جب یا نہیں ہے تو وہاں پر بھی آپ کو ادغام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ نے یہاں پر یا کو پہلے تا کیا پھر تا کا تا میں ادغام کر دیا، آپ کو ای تکلا کی طرح چھوڑ دینا چاہیے تھا اسے۔ کہہ رہے ہیں نہیں، کہ یہاں جو کر دیا گیا وہ صرف شاذ کی بنیاد پر، وہ ادغام اتخذا شاذ، اور اتخذا کا جو ادغام ہے وہ شاذ ہے، تو شاذ سے دلیل لانا کوئی درست نہیں ہوتا ہے۔ چلے یہ ہو گیا، پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔